بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کھونے اور پانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جو پا لیا اسے کھونا اتنا مشکل نہیں۔ لیکن کسی مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرنا بےحد مشکل اور ناممکن کام ہے، خاص طور پر جب کوئی حاجت یا خواہش بہت بڑی ہو۔ کچھ پانے کا جنون اور جذبہ ہو بہت ضروری، ورنہ ناکامیابی ہاتھ لگنے سے بڑا جذبہ بھی ٹھکانے لگ جاتا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ سب کچھ پا نہیں سکتا۔ اگر کوئی حاجت یا مراد پانے کے لیے کوشش بھی کرے اور محنت بھی کرے، تب بھی یہ کوئی ضروری نہیں کہ وقت آنے پر اسے وہ مقصد حاصل ہو جائے، کیونکہ محنت کے ساتھ ساتھ تقدیر کا بلند ہونا بھی ضروری ہے۔ محنت اور لگاتار کوشش کے ساتھ ساتھ آج کا یہ مشکل حاجت کا صرف 3 دن کا تہجد میں کیا جانے والا وظیفہ بھی اپنے عمل میں کرتے رہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی کو مقرر کر دیں گے، اور آخرکار اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تہجد میں صرف 3 دن اس عمل کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل ایمان کے ساتھ کر لینا، صرف 3 دن میں بڑے سے بڑا مقصد یا حاجت یا کوئی ناممکن حاجت پوری نہ ہو تو کہنا۔ یہ خاص وظیفہ ہے، اس کو خاص طور پر تہجد میں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کو بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی مومن بھائی بہن اس کو آسانی سے کر لیں گے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی دلی خواہش یا آرزو ہے یا زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں لیکن حاصل نہیں ہو رہا، تو اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر لینا، اور پھر آپ خود اس عمل کی کراماتی تاثیر کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دن میں کامیابی حاصل نہ ہو تو پھر اس عمل کو لگاتار 3 دن کر لینا، اور اگر 3 دن میں بھی آپ کی حاجت یا مراد پوری نہ ہو تو پھر اس کو 7 دن لگاتار کر لینا۔ انشاءاللہ تعالی عمل سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب کسی کو 1 دن میں ہوتی ہے، کسی کو 3 دن میں کامیابی مل جاتی ہے، یا کسی کو 7 دن میں کامیابی ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سب انسان کے اپنے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نیک اور صحیح انسان ہیں، نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، حلال روزی کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں کام بن جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی مس کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے یا پھر وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے پہلے اللہ کا فرض پابندی سے ادا کریں، حلال روزی کھائیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے دور رہیں، اور پھر کوئی بھی عمل کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ بے شک آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ کسی عامل باباؤں کے پاس تعویذ لینے جانا پڑے گا نہیں۔ آپ کو آدھی رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے جہاں پر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ بس کامل یقین کے ساتھ صرف نہ دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کا کرشمہ آپ خود دیکھ لینا، کیونکہ یہ ایک 100% وظیفہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ آپ کو اچھی طرح پاک صاف باوضو ہو کر پہلے تہجد کی نماز ادا کر لینی ہے، اور پھر آپ کی جو بھی مشکل حاجت یا مراد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز عام نوافل نماز کی طرح ہی ادا کر لینی ہے۔ اس نماز کی دونوں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو چاہیں وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہیں پر بیٹھ کر
صرف 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر قرآن پاک میں دیکھ کر یا کسی بھی پنج سورے میں دیکھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو ایک کے بعد ایک 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، یعنی آپ کو 3 مرتبہ پوری سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر عمل مکمل کر لینا ہے۔ اب عمل کر لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح کہہ دیں کہ یا اللہ، میں نے ابھی جو عمل اپنی حاجت یا مراد کے لیے کیا ہے، یہ عمل کرنے میں جس کسی کی خطا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما، اور اس عمل کا ثواب میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک سرکار غوث اعظم اور تمام اولیاء اللہ کو پیش کیا، اسے تو قبول فرما، اور آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح اس عمل کا ثواب ہدیہ ضروری ہے، ورنہ عمل کام نہیں کرے گا۔ تو 3 دن عمل کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کہہ دینا ہے، یعنی ثواب پیش کرنا ضروری ہے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر یا بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دل کی گہرائی کے ساتھ اپنی حاجت کی یا مراد کی یا کوئی خاص مقصد جو بھی ہے اس کے لیے آپ کو دعا مانگ لینی ہے، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو لگاتار 3 راتیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی کو مقرر کر دیں گے جو آپ کی حاجت کو پوری کرنے میں غیبی مدد کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ 3 دن میں کوئی علامات ظاہر نہ ہو تو پھر اس عمل کو اسی طرح 7 دن لگاتار کر لینا۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذوی مدد کیسے آتی ہے یہ دیکھنا ہے تو یہ عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ عمل سے آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا۔ لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا کامیاب عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن لگیں گے اپنی حاجت پوری کرنے میں۔ خاص کر کے آپ خود سوچیں کہ ایک تو تہجد کا وقت، دوسرا کہ قرآن پاک کا دل یعنی سورہ یاسین کی تلاوت، اور صلاۃ الحاجت کی نماز، ان 3 چیزوں میں اللہ سے جو بھی مانگا جائے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی، بے شک بھی مدد آ ہی جائے گی۔ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے آسان بنا دیں گے کہ ہر کوئی آپ کی مدد کرے گا، یا آپ کے لیے ایسے اسباب بن جائیں گے، آپ جس حاجت کے لیے بھی عمل کیا ہے اس حاجت کے لیے غیب سے راستے کھل جائیں گے۔ آپ اس عمل کو دنیا کے تمام مسائل کے حل کے لیے، رزق، دولت، شہرت، عزت، نوکری، امتحان میں کامیاب ہونا، یا نوکری کا انٹرویو پاس کرنا، یا شادی کے رشتے کے لیے، یا اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا ہو، یا پھر کوئی خاص دلی مراد جس کے بارے میں آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، اپنا خود کا مکان لینا ہے لیکن پیسے کا انتظام نہیں ہے، یا بہت سارا قرض ہو چکا ہے اور قرض ادا کرنا ہے، یا دنیا کی کوئی بھی مشکل ناممکن حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مومن مرد یا عورت اس عمل کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جمعے کی رات سے کرتے ہیں تو بہتر ہوگا، یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان والی جو رات ہوتی ہے وہ جمعے کی رات، اس دن سے یہ عمل شروع کریں گے تو بہتر ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی ہو تو پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے لیے دعا خیر